اور جہاں تک کہ صورت کی جو فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ غم اندو، ایسا کوئی دکھ، ایسا کوئی روگ اگر لگ جائے انسان کو، اس میں اس صورت میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر ایک مجلس میں 7 مرتبہ اس کی تلاوت کر لی جائے اور تلاوت کر کے دم کر لیں، پانی دم کر کے پی لیں، گھر میں چھڑک دیں، تو کیسا بھی بڑے سے بڑا غم آیا وہ دکھ آیا وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سکون سے بدل دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! ظاہر ہے کہ آج کل ایسے غم آتے ہیں، وہ روگ لگ جاتا ہے لوگوں کو، ایسے ایسے آفتیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسا پیارا رشتہ فوت ہو گیا تو روگ لگ جاتا ہے، وہ انسان جو ہے بالکل اس غم اور دکھ میں مبتلا رہتا ہے، تو وہی اس صورت کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی دل کو اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اتنی کالیں آتی ہیں جن کے سوالات ہی یہی ہیں کہ وہ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، فیملی پریشانی میں ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو ان کے لیے یہ صورت بہت اکثیر نسخہ، بالکل بہت زبردست، یہ پڑھیں، اکثیر نسخہ ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ گھر میں بس اوقات بے چینی ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن گھر میں بے چینی ہے، ہر آدمی دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہر وقت سر پٹول چل رہی ہے، فیملیز میں یہ چلتا اکثر، تو اس کے لیے سورۃ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے گھر میں پانی چھڑکیں اور جن بھی لوگوں کو پلا سکیں وہ پلا دیں، اور جو دور ہیں تصور میں ان کے اوپر دم کر دیں، تو اللہ سب کے دل کو مطمئن کر دیں گے، پرسکون کر دیں گے، اور آپس میں الفت اور محبت کے ساتھ رہیں گے، اور گھر میں جو بے چینی کا ماحول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنی آسان بات ہے بہتر زندگی کے لیے، بہتر زندگی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ کسی کو ایک ناگہانی ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے، خام خواہ انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے، بچوں کو بھی ہو جاتا ہے، بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ صورت عنکبوت ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے اس پہ دم کریں اور پانی پلائیں، 7 دن کر لیں مسلسل، انشاءاللہ کسی قسم کا بھی ڈر اور خوف ہے وہ نکل جائے گا اور دل اس کا مضبوط ہو جائے گا۔ یہ آپ بہت آسان نسخہ بتا رہے ہیں، صرف 7 دفعہ، پہلی بات جو آپ نے بتائی صرف 7 دفعہ ایک محفل میں، کتنی بڑی صورت ہے یہ 69 اس کے آیتیں، 69 آیتیں ہیں، چھوٹی سی صورت کو بڑی یہ لمبی نہیں ہے، تو یہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں یہ پڑھی یا سنی تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بلند مرتبہ عطا کریں گے اور اس بلند مرتبے پہ لے جا کر اس کو آزمائیں گے، اس پر آزمائش آئے گی، لیکن اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے، اس آزمائش میں اس کو جو ہے وہ گویا کہ وہ گرنے نہیں دیں گے، سنبھال لیں گے، لیکن آزمائش آئے گی، آدمی صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے اس آزمائش سے نکل جائے گا، یہ بشارت ہے۔ اور ایک یہ کہ اگر اس کو ناگہانی دشمنوں کا خوف ہے کہ دشمن کا خطرہ اس کو ہے تو اس خواب کے اندر اس کو پڑھا تو اس کا مطلب ہے اللہ وہ اس خوف سے اس کو نجات دے دیں گے اور دشمنوں سے ہر طرح اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جتنے اہل ایمان دنیا میں اس وقت موجود ہوں گے جس وقت اس سے خواب دیکھا، ان اہل ایمان کی تعداد کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یہ اتنی زبردست اس کی بشارت، تو اس طریقے سے یہ صورت کی یہ خواب میں انہی لوگوں کو آ سکتی ہے جو اس کو پڑھنا شروع کریں، بالکل عام زندگی میں، روزانہ زندگی میں اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں تو تب خواب میں بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ انسان کوشش کرے، اس کی حقیقت بھی یہ بتائی آخری آیات میں کہ ہمارے راستے میں کوشش جو کرے گا ہم اسی کے لیے راستے کھول دیں گے، اس لیے کوشش کرنا بندے کا کام ہے، عطا کرنا اللہ کا کام۔